الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا، یہود، نصارہ اور مشرکین نے کہا، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، حنیفہ یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، اے نبی اور اے ایمان والوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم انہی کے فرما بردار ہیں۔ فإن آمنوا، پس اے یہود اور نصارہ اگر وہ ایمان لے آئیں، پس اگر ایمان لے آئیں یہود اور نصارہ، بمثل ما آمنتم بہ، ویسا ہی جیسا تم ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فقد اہتدوا، تو تب تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ان کو کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، رواہ الترمذی۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة۔ قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الجورقاني، وهذا حديث حسن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، اللہ جل جلالہ کا نہایت ہی فضل و احسان ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا ایک طویل ترین موضوع مکمل ہوا، اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسی موضوع پر بات کی گئی ہے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ اولاد کی تربیت نہایت عظیم الشان فریضہ ہے، اس سے کوتاہی برتنے کے نتیجے میں سب سے پہلا عذاب آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا۔
آپ کی نافرمان اولاد کو دنیا میں کوئی سدھارنے والا نہیں ہے، یہ کام خود آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے کھانا ہم خود کھاتے ہیں، کھانا ہم خود چباتے ہیں، ایسے ہی یہ اولاد آپ کے بدن کا حصہ ہے۔ اس کی تربیت، اس کی تعلیم کی ذمہ داری شریعت نے اور دین نے آپ کو دی ہے۔ استاد، مرشد، مربی یہ تو صرف راستے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اولاد کو سنوار نہیں سکتے، یہ آپ کی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے اور آپ کے بچے کی دل کی دنیا بدل جائے، یہ بھی ممکن ہے، اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی اور بیسک رول تربیت میں آپ کا ہے۔ اللہ ہم سب کو اولاد کی تربیت کرنے والا بنائے۔ سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر امام رازی کے نام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے وہ پوری امت کا غدار ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے جس کشتی میں سوار ہے اس میں سوراخ کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے، اب یہ نا تربیت یافتہ بچہ ظاہر سی بات ہے بگڑ جائے گا۔ اب یہ ایک بچے کا بگڑنا پورے معاشرے کے اندر بگاڑ کو لانے جیسا ہو گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے امام راضی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی پر اپنے بچے کی تربیت فرض ہے اور ذمہ ہے۔ تربیت نہیں کرے گا وہ پوری قوم کا غدار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میں نے آپ کو صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی سنایا تھا کہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے ہی موت واقع ہوئی، آنکھ بند ہوئی، فوراً ہمارے نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اللہ خود لکھتے ہیں، یہ فرشتے اٹھ کر چلے گئے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ ان کا ثواب اب اللہ جمع کر رہے ہیں اور قیامت کے دن پیش کریں گے۔ ایک ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ جیسے آپ نے کسی جگہ مسجد بنوا دی، کسی جگہ کنواں کھدوا دیا، کسی مسجد میں قرآن شریف رکھوا دیے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ اب جب تک اس قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی، جب تک مسجد میں عبادت کی جاتی رہے گی، تب تک ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک دوسرا، آپ نے کوئی ایسا علمی کارنامہ انجام دے دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہماری تفسیر جلالین ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات پانے کو اب تقریباً 900 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 900 سال، اور یہ تفسیر آج بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اب جب تک یہ تفسیر پڑھی جاتی رہے گی، ہر حرف پر امام جلال الدین سیوطی کو اور امام جلال الدین محلی کو اس کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیز؟ دیکھو نا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اس تفسیر کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مدارس میں سلیبس میں داخل ہے۔ اور 2 بزرگوں نے مل کر اس تفسیر کو لکھا ہے، شاگرد اور استاذ نے، ایک ہیں، اور دونوں کا نام جلال ہے، جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی۔ محلی استاذ ہیں اور سیوطی شاگرد ہیں۔ امام جلال الدین محلی نے تفسیر لکھنا شروع کی، 15 پارے لکھ سکے اور انتقال ہو گیا، تو ان کے شاگرد نے کہا میرے استاذ نے کام شروع کیا تھا، میں اس کو مکمل کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کیا۔ 2 علماء نے اس کو مل کر لکھا ہے، اب یہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے ایسا کوئی علمی کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک بات۔ تیسری چیز ہے جو ہمارے موضوع سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی ہو، اب یہ اولاد جب تک اچھے کام کرے گی تب تک اس آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ ہم کو ہماری اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے اس وقت کے بڑے اکابرین میں ایک بہت بڑا نام ہے، حزین الامت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت، عافیت، سلامتی نصیب فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک مفلس اور غریب اور کنگال نہیں ہے جب تک اس کی اولاد اچھی ہے۔ جب کسی قوم کی اولاد نکمی ہو جائے، چاہے وہ کتنے ہی ارب پتی ہوں، سمجھ لو یہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا فقیر ہے، کیونکہ اس کی بگڑی ہوئی اولاد اس کے مرتے سب سے پہلے اس کی
جائیداد کو، دولت کو، اس کے عہدے کا ستیہ ناش کرے گی۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لو، یہ مغل بادشاہ کیا کچھ تھے، ان کی حکومت کا دائرہ آپ دیکھو، لیکن آج ان کی اولاد، آپ چلے جاؤ ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں، گوالیار میں، ادھر رنگون میں، آپ ان شہروں میں چلے جاؤ، ان کی اولاد آج بھیک مانگتے گھوم رہی ہے، حالانکہ مغل ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے اپنی اولاد کو سنبھالو، تربیت کا اہتمام کرو، اور جن بد عملیوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے۔ جیسے بہت سارے نیک اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے حج کرنا، تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کو اس دنیا میں ہی اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے منافقت کو ختم کرتے ہیں اور اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے، سرکار نے فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اس لیے کہ جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ اس میں اس کے مال میں برکت بھی دیتے ہیں، کثرت بھی دیتے ہیں۔ ایک تو برکت، اس کے ساتھ کثرت بھی ہو جاتی ہے، یقین چاہیے تو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو جس طرح بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا، ایک بات آپ کو یاد ہوگی، جو لوگ مسجدوں میں شرارتیں کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ دیکھ لو بابری مسجد شہید کرنے والوں کو، بڑا برا انجام ہوا۔ کسی کا نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہو تو تماشا دیکھ سکتا ہے آدمی۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کنویں تک پہنچنے کے باوجود پیاسے ہی رہے، اللہ نے ان کی ساری، جس کام کو کرنے کے لیے، جس منزل کو پانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد کو شہید کیا تھا، وہ اس منزل تک پہنچ کر بھی پیاسے ہی رہے۔ چہرے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کے؟ ہاں، مسجد میں شرارتیں کرنے والوں کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت۔ ایسے ہی جو لوگ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت اہم بات جو آخری ہے، اب اس کے بعد ہم اگلی مجلس میں اگلی آیت پر متوجہ ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھو بہت بڑے بڑے جلسے، بہت بڑے بڑے ادارے چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی صرف اپنی اولاد کا اور اپنی ذات کا ذمہ دار بن جائے۔ اتنی بڑی بڑی تقریریں، اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے جلسے کرنا ضروری نہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ آدمی پوری دنیا کا اور پورے شہر کا، پورے ملک کا ٹھیکیدار بن رہا ہے، گھر کے بچوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کا بیس اور بنیاد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سستا، بہت آسان، بہت مؤثر، بہت ایفیکٹڈ طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اولاد کی تربیت کر لے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ارے میرے عزیزو، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ آخری بات تھی، اب چلیے آئیے اگلی آیت پر۔ ایک ویڈیو بڑا اچھا مجھے کسی نے بھیجا ہے آپ ہی حضرات میں سے، وہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ مجلسوں میں ایک بات عرض کی تھی کہ اپنی اولاد کو تنہا مت چھوڑو۔ اس پر کافی سوالات بھی آئے کہ تنہا چھوڑنے سے کیا مراد ہے۔ میرے عزیزو دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، اپنے بچے کس سے مل رہے ہیں، کس سے ان کے دوستیاں ہیں، اور کس سے وہ فون پر بات کرتے ہیں، ان سب چیزوں پر نظر رکھو، یہ ضروری ہے۔ آپ کی بیٹی کس بچی سے جڑی ہوئی ہے؟ آپ کی بیٹی کا اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، آپ کی بیٹی کا اگر کسی نامحرم سے ادنا بھی تعلق ہے تو یہ تو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، یہ تو ایٹم بم جیسا دھماکہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کی بیٹی کس بچی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اب تک 10 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی ہیں، کتنا بڑا حادثہ ہے دنیا کا۔ وہ تو ہم پر عمومی بے غیرتی چھائی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لے رہے ہیں، ورنہ میں بتا چکا ہوں گزشتہ ہفتے کہ اگر آج دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ یا تو ہمارے لیے بدعا کر دیتا اور ہم سب کے سب عذاب میں ہلاک ہو جاتے، یا ہمارے خلاف وہ نبی جہاد کرتا اور سب کو قتل کرتا۔ ہاں، یہ میں قرآن حدیث کی وضاحتوں سے میں قرآن حدیث سے اوپر اٹھ کے بات ہی نہیں کرتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی کہ اگر آپ کی بچی کسی دوسرے کی بیٹی سے جڑی ہوئی ہے
تو اس تعلق کو بھی محدود رکھو میرے عزیزو. یہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں یہ ایسے ہی مرتد نہیں ہوئی, پہلے ان کی دوسری لڑکیوں سے دوستی لگی, ان لڑکیوں نے ان کا برین واش کیا. ایسے کئی حادثے ہیں. وہ ایک ویڈیو ہے, ایک بچی مرتد ہوئی, مرتد ہونے کے بعد میں اس پر جب حالات کھلے سال 2 سال کے بعد میں, وہ جو پروسیس ہے ہمارے ملک کی فرقہ پرست تنظیموں کا ایک پروسیس ہے کہ وہ مسلم بچیوں کو پھنساتے ہیں, پھر جو بھی ہوتا ہے افسوسناک صورتحال ہے, پھر اس کے بعد ان بچیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے, مل رہی ہے نا اب تو بیگوں میں لاشیں مل رہی ہے, اللہ دکھا رہا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کو وہ بھگا دیتے ہیں. اب وہ بچی نہ گھر پہ آ سکتی ہے نہ کہیں باہر جا سکتی ہے, تو وہ بچی خوفناک دلدل میں پھنس جاتی ہے. اس طرح کی بچیوں میں سے ایک بچی نے انٹرویو دیا کہ میں بڑے اچھے گھر کی تھی, حجاب میں رہتی تھی, میری دوستی ایک انجان بچی سے فیس بک پر ہو گئی, اس بچی نے مجھے ورغلایا اور میں عشق کے جال میں پھنسی اور یہاں تک معاملہ آیا. میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ بتایا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کو 2 نمازوں میں ایک ہی آدمی کے بازو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو اتنا مارتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا کہ یار اتنا چھوٹا جرم ہے کہ ایک آدمی کے بازو ظہر بھی پڑھی, اسے کے بازو عصر بھی پڑھ لی, تو یہ کون سا جرم ہے. اس زمانے میں لوگ بیٹوں کا اتنا خیال کرتے تھے, اب ہم کو بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے. تو آپ کی بچی کس بچی سے جڑی ہوئی ہے, کس لڑکی سے جڑی ہوئی ہے. لڑکے سے اگر جڑ رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی آفت ہے. اگر ایسا تو کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو آپ اپنا بوری یا بستر لپیٹ لو, لیکن آپ کی بیٹی, ہمارے قوم کی امت کی بیٹی, اما عائشہ کی بیٹی, اب تو پرواہ کرو, اما خدیجہ کی بیٹی, اما فاطمہ کی بہن سلام اللہ علیہم اجمعین, ان کی بیٹیاں, یہ دیکھو کہ یہ کن سے جڑ رہی ہیں, کون بچی سے جڑ رہی ہے. لڑکیوں سے تعلق بھی اب خطرے سے خالی نہیں ہے. ہمارے علماء اب یہ فرما رہے ہیں کہ اب تو بچیوں کا کالجوں میں جانا حرام ہو جانا چاہیے, مگر ہمارے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسلامی یونیورسٹی نہیں, کوئی اسلامی کالج نہیں. ہم نے سوائے آپس میں ایک دوسرے کے کافر کرنے کے کچھ کیا ہی نہیں پچھلے 100 سالوں سے. یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. کاش کہ ہم پچھلے 60-70 سالوں میں کوئی ایک آدھ اچھی یونیورسٹی, گرلس یونیورسٹی کھول لیتے تو یہ نوبت نہ آتی. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس خوفناک دلدل سے ہم کو باہر نکالے. دیکھو میرے عزیزو, یہ آخری دور چل رہا ہے, بالکل آخری دور ہے. یا تو ہم اس پار ہو جائیں گے یا اس پار ہو جائیں گے, اب بیچ کا راستہ نہیں ہے. میں دیکھو آپ کو ڈرا رہا ہوں اور میں خود بھی ڈرا ہوا ہوں. اللہ نہ کرے کہ ہم سے ہمارا ایمان چھن جائے. یہ ہمارے پاس آخری بس آخری چیز بچی ہے, اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم رو رو کر دعائیں کرتے ہیں, ہم حج اور عمرے کرتے ہیں. دیکھو کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھو, اگر آپ اہل حدیث مسلک کے ہو تو اپنے علماء سے پوچھو, اگر آپ بریلوی ہو تو بریلوی علماء سے پوچھو, اگر آپ دیوبندی ہو تو دیوبندی علماء سے پوچھو, جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہو اپنے علماء سے پوچھو. ہر مسلک کا عالم اور ہر مسلک کی کتاب میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے کفر پر راضی رہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ جو ہم 10-10 لاکھ بچیوں کے مرتد ہونے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں, ہمارا ایمان خطرے میں ہے, ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے جس پر قرآن نے کہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم سے بے خبری میں تمہارا ایمان چھن جائے. اب دیکھو بات چلائے تو اور آدھا گھنٹہ نکل گیا نا, چلیے بس بات مکمل کرتے ہیں. اللہ ہماری اولاد کی, ہماری ماؤں کی, بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اپنے بچیوں کی شادیاں بھی جلدی کرا دیں. چلیے اللہ کا فضل ہے, 134 آیتیں مکمل ہوئی اور اب 7-8 آیتیں پارہ مکمل ہونے میں باقی ہیں. آئیے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. انہوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک یہودی عالم تھا بہت بڑا, عبداللہ ابن سوریہ اس کا نام تھا, سین سے نہیں صاد سے, عبداللہ ابن سوریہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ گئے تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم یہودی ہو جاؤ. دیکھ رہے ہو, اسی طریقے سے بعض نصارہ نے, وہ یہودی تھا, پھر نصارہ نے آپ تک یہ پیغام بھیجا کہ اے محمد تم نصرانی ہو جاؤ, یعنی عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ نصرانی ہو جاؤ. ان کے نزدیک ہدایت کا معیار اور ہدایت کا لیول یہ تھا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے. دونوں قوموں نے یہ کہا. جب دونوں نے کہا تو مشرک بھی خاموش کب بیٹھنے والے تھے, انہوں نے بھی میسج بھجوایا کہ آپ مشرک ہو جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیوں مشرک ہو جائیں, کیوں یہودی ہو جائیں, کیوں نصرانی ہو جائیں؟ تو تینوں نے کہا, یہودیوں نے کہا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لائے تھے وہ یہودی تھا. نصارہ نے کہا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لائے تھے وہ نصرانیت تھا. مشرکین نے کہا کہ چونکہ جس دین کو مشرک کہہ رہے ہیں. دیکھو نا لوگ کیسی جرأت کرتے ہیں, اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین نے کہا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے اس لیے آپ مشرک ہو جائیں. تو جواب میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا بل ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی, حنیفن یکسو ہو کر. دیکھو حنیف کا معنی آتا ہے, حنیف اصل میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کے پیر میں درد ہو اور وہ اس درد کی وجہ سے ایک ہی سائیڈ پر چلتا ہو, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اپنے درد والے پیر کے مخالف سائیڈ میں تھوڑا بھی اپنے چہرے کو موڑا تو پیر میں درد ہوگا. جیسے جس آدمی کے گردن میں درد ہو جائے نا وہ سیدھا ہی دیکھتا ہے, اس کو معلوم ہے اگر میں نے درد کے سمت میں گردن گھمایا تو میری رگ پھڑک جائے گی. یہ مجھے سائٹی کا ارک النساء کا درد کا دورہ پڑتا ہے نا, تو میں صرف آنکھوں سے بات کرتا ہوں, جی بولیے جی بولیے جی بولیے جی بولیے, کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں نے ایسی گردن جھکایا تو ادھر جھٹکا لگنا ہے زور سے. حنیف اس اونٹ کو کہتے ہیں, قرآن نے کیا پیاری تعبیر استعمال کی, حنیف اس اونٹ کو کہتے ہیں جو درد کی وجہ سے ایک ہی رخ پر چڑھے, ایک ہی سمت میں, ایک ہی سائیڈ میں چلے, چاہے اس کا مالک اس کو کتنے بھی ڈنڈے مارے کہ ادھر چل ادھر چل ادھر چل, وہ نہیں چلے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں حنیف کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں ذرہ برابر بھی ابراہیم کے دین سے مڑ گیا تو اللہ مجھے سخت درد دے دیں گے, اور وہ درد کیا ہے؟ ہلاکت کا, عذاب کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنیف کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو توحید پر قائم ہو, ایک اللہ کو ایک مانتا ہو, اللہ کو ایک مانتا ہو, اسی طریقے سے حج کرتا ہو, اسی طریقے سے نماز میں خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہو, اور اسی طریقے سے ختنہ کرتا ہو. ختنہ تو سب کی ہو گئی ہوگی نا الحمدللہ, ختنہ کرتا ہو, اور محرمات نکاح کو تسلیم کرتا ہو, مانتا ہو, ایسا آدمی حنیف کہلاتا ہے. اور شریعت کی ٹرم میں حنیف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حنیف ایسا آدمی جو ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. جانور ذبح کرنے کی یہ تو دعا ہے یار, والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بات واضح ہو گئی؟ ہاں, وما کان من المشرکین. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, چونکہ یہودی بھی, نصارہ بھی اور مشرکین بھی, یہ تینوں کی تینوں قومیں مشرک بن چکی تھی. یہودی اس طرح مشرک بن چکے تھے کہ انہوں نے اپنے مذہبی علماء کو, مذہبی پیشواؤں کو حلال اور حرام کا اختیار دے دیا تھا.
ان کے مذہبی پیشوا جس چیز کو حلال کہتے یہ اس کو حلال مان لیتے تھے. مثال کے طور پر زنا حرام ہے، ان کے مذہبی پیشوا مالداروں کے لیے فتویٰ دیتے تھے کہ زنا حلال ہے، تو انہوں نے اس کو حلال سمجھ لیا. حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے بولو؟ صرف اللہ کو. نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا، یہ اتھارٹی نبی کو بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے لیے شہد کو حرام کر دیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، شہد مجھ پر حرام ہے. تو 28ویں پارے کی وہ آخری صورت ہے، آپ پڑھیے اس کو، بڑی دلچسپ داستان ہے. اللہ نے ڈانٹا کہ اے نبی شہد حلال ہے، تم نے اپنے اوپر اس کو حرام کیوں کر لیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو حرام کر دو. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ اختیار نبی کو بھی نہیں ہوتا. یہودی کم وقتوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو حلال اور حرام کو بنانے کا اختیار دے دیا، تو وہ اس طرح مشرک ہو گئے. نصارہ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس وجہ سے وہ مشرک ہو گئے. اور مکے کے عرب کے جو مشرک تھے وہ ان کا تو ننگا ناچ تھا، انہوں نے تو خانہ کعبہ میں مورتیاں لا کر رکھ دی تھی، ان کا تو کہنا ہی کیا. وما کان من المشرکین کی ایک بڑی لطیف تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو ذرہ برابر بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے. مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی توڑ رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے اور آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. علماء نے اس کو بھی ایک درجے کا شرک لکھا ہے، اس لیے کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا، اور آپ یہ چھوڑ کر وہاں فضول کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس فضول کام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. یہ ادنا درجے کا ایک ذرے کا شرک ہے. یہاں وما کان من المشرکین کی جو ضرب لگائی گئی ہے، قرآن اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم اس درجے کے بھی مشرک نہیں تھے. اللہ کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے. ہو گئی بات واضح ہو گئی. قولوا آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والوں تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر یعنی قرآن کریم، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ اسماعیل اور اسماعیل پر، وہ اسحاق اور اسحاق پر، وہ یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور یعقوب کی اولاد پر. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے؟ 12. جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام سے، سیریا سے مصر آئے تو اس وقت ان کے پاس 12 بیٹے تھے. اللہ نے ان 12 بیٹوں میں ایسی برکت دی کہ یہ 12 بیٹے 12 قبیلوں میں بدل گئے، اور ہر قبیلے میں ہزاروں افراد. ہمارے ودرب میں ایک شہر ہے ایوت محل، ایوت محل ضلع میں ایک گاؤں ہے داروا، وہاں ایک محلہ ہے 12 بھائی محلہ. اس محلے کی پوری آبادی ماشاءاللہ ان 12 بھائیوں کی نسل ہے. میں اس محلے کی مسجد میں 1-2 سال میرا خیال ہے تراویح پڑھایا. وہ جس سال چکن گونیا کر کے ایک مرض آ گیا تھا، اس سال اس مسجد کے امام صاحب اچانک بہت بیمار ہو گئے، ان پر وہ اٹیک ہو گیا تھا. تو میں آنن فانن وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس محلے کا نام 12 بھائی ہے، اور یہ سارا کا سارا محلہ 12 بھائیوں کا قبیلہ ہے. اتفاق کی بات ہے ان 12 بھائیوں کا باپ بھی یعقوب تھا. کبھی کبھار بڑے عجیب واقعات ہو جاتے. پورا محلہ پورا جو محلہ ہے وہ ماشاءاللہ مزدوروں کی آبادی ہے، سب 12 کے 12 بھائی اور ان کا پورا خاندان، پورا کا پورا خاندان مزدور ہے. سب وہ مزدوری ہی کرتے ہیں، بس وہ پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں. اس کالونی میں، اس بستی میں کچھ دوسرے علاقے کے لوگ اب آ کے بس گئے ہیں. پہلے جب میں گیا تھا، یہ بات ہے تقریباً 2005 یا 6 کی، ہاں اسی زمانے کی بات ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے، یہ لوگ جب مصر پہنچے نا تو یہ سارے کے سارے قبیلوں میں بدل گئے، اور اللہ نے ان میں ایسی برکت دی کہ ان میں کئی بادشاہ پیدا ہوئے، اور ان کا ہر قبیلہ ہزاروں افراد پر مشتمل ہوا. اور ان کو اللہ نے یہ بھی شرف عطا کیا تھا
کہ سوائے 10 نبیوں کے ہر نبی ان 12 بھائیوں میں سے ہی کسی کی اولاد ہے. بنی اسرائیل کے جو 12 بیٹے ہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 12 بیٹے ہیں، انہی 12 بیٹوں میں اللہ نے تمام نبی مبعوث فرمائے. 10 نبی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، شیس علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیکھیے یہاں کتاب میں لکھا ہوگا صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طریقے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان 10 نبیوں کے علاوہ ہر نبی انہی 12 بھائیوں میں سے کسی کی اولاد ہے. اللہ نے ان میں ایسی برکت ڈالی. اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایسی برکت ڈالے. والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. دیکھیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، قرآن اور تورات، زبور، انجیل. یہ 4 بڑی کتابیں. 100 صحیفے اللہ نے الگ الگ نبیوں پر نازل کیے. صحیفے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ صحیفہ مطلب چھوٹی کتاب. اب یہ ہمارا جو قرآن کریم ہے یہ بہت بڑا ہے، 30 پارے ہیں. ایسے ہی تورات ہے، ایسے ہی زبور ہے، ایسے ہی انجیل ہے. یہ اس طرح کی کتابیں ہیں. دوسرے جو انبیاء ہیں ان پر جو 100 صحیفے نازل ہوئے، وہ 100 صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، 10 12 15 صفحات کی. کچھ صحیفے تو ایسے ہیں کہ جس میں 3 4 ہی قانون بتائے گئے، باقی پھر کہہ دیا گیا کہ تم فلاں کتاب پر عمل کرو، تمہارے لیے کوئی نیا حکم نہیں ہے. اس طرح کل 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. 4 ان میں سے بڑی ہیں اور 100 کتابیں چھوٹی ہیں. اب یہ جو بائبل بازار میں ملتا ہے اور جس پر عیسائی عمل کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا 39 صحیفوں پر مشتمل ہے. یعنی جیسے ہمارے 30 پارے قرآن کے ہیں، ایسے ہی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر ایک کتاب کو ترتیب دیا. وہ کتاب 39 صحیفوں کا مجموعہ ہے، اور اس کو ملا کر انہوں نے بائبل بنوائی جو ہمارے سامنے اب موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھ سکتے ہو، لیکن اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اب عمل جو بھی ہوگا وہ اس قرآن پر ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو تو ڈاکٹر پہلا ٹریٹمنٹ اس کو جو لکھتا ہے، 1 مہینے کے بعد دوسرا ٹریٹمنٹ لکھتا ہے، پھر کہتا ہے اب پچھلی دوائیں مت لینا. ایسے ہی وہ سارے کے سارے صحیفے اور وہ ساری کے ساری کتابیں اب ایکسپائر ہو چکی ہیں، ان کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہو چکی. یہود اور نصارہ نے اس میں اپنی من گھڑت باتیں گھسا دی، اور اگر وہ صحیح ہو بھی تب بھی وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں سے کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے. دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، رسولہ نہیں بھائی، ورسولہ، اس کے تمام رسولوں پر. ہم کو حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کن کن شخصیتوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. ہمارا یہ اجمالی ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو بھی اس کائنات میں نبی یا رسول کی حیثیت سے بھیجا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کسی شکل نہیں آنے والا، کسی شکل نہیں آنے والا. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب آئیں گے بھی تو وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. نوٹ کیجئے بہت بڑی گمراہی چل رہی ہے اس حوالے سے. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب آئیں گے بھی تو وہ بولو نبی. جیسے ہمارے ملک کے وزیر اعظم اگر امریکہ چلے گئے نا تو یہ وہاں عام باشندے کی حیثیت سے جائیں گے، وہاں یہ انڈین کرنسی نہیں چلا سکتے. وہاں جا کر اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہے کہ مترو یہ 2000 کا نوٹ، اچھا 2000 کا نوٹ تبدیل ہو گیا، بولو 500 کا نوٹ یہ میری طرف سے رکھو، وہ امریکی گورا کہے گا نہیں جی یہ لے جاؤ، اس کا بھروسہ نہیں ہے کب بدل جائے.
سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے, اللہ گیم ہی پلٹ دیتے ہیں. لائے تھے ہمارے لیے, وہ تمہارا ہی بن گیا. مسلمان آشاوادی ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ کبھی کسی سے گھبرانے کا نہیں, کبھی کسی سے نہیں گھبرانے کا. قرآن کریم کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء, ایمان والوں کے خلاف جب بھی جو بھی تدبیر کی جائے گی اللہ اس کو پلٹ کر انہی کے گردن میں ڈال دے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اب آ بھی گئے نا تو وہ عام امتی کی حیثیت سے آئیں گے, نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ہاں چلیے دیکھیے, یہاں سے اب بہت اہم ترین موضوع چلے گا. اب تک قرآن کریم نے جتنا کچھ کہا ہے پورے پارے میں 134 آیتیں ہو گئی, 5-6 آیتیں بچی یا پارا مکمل ہونے میں. یہاں تک گمراہیوں کو بیان کیا گیا. یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں ان آیتوں میں ہدایت کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے میں کسی آدمی سے کہوں کہ یہ زہر ہے, یہ زہر ہے, یہ زہر ہے, یہ زہر ہے, یہ تیرے لیے ہلاکت کا سبب ہے, ایسا کرے گا تو برباد ہو جائے گا, یہ کھائے گا تو موت کا شکار ہو جائے گا. وہ ساری چیزیں سنیں تو آخر میں ضرور یہ پوچھے گا کہ مولانا صاحب یہ تو بتاؤ کہ میرے لیے فائدے کی چیز کیا ہے. قرآن کریم نے اب تک جتنا کچھ بیان کیا وہ سارا کا سارا گمراہی کا, ہلاکت کا سبب, ضلالت کا, گمراہی کا, بربادی کا سبب تھا. اب یہاں سے جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ہدایت کا واحد نسخہ ہے, واحد نسخہ ہے. اس کے بغیر ہدایت کا کوئی چارہ نہیں ہے. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.